محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین دیکھیں، قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ قبروں کی زیارت کرنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لاجک کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی قبر کی تیاری کریں، قبر کو یاد کریں۔ دیکھیں نا، اصل تو ہے کہ ہم نے بھی تو قبر پہ جانا ہے، ہم نے بھی تو مرنا ہے۔ تو جب آپ کسی کو دفنائیں گے یا قبرستان جائیں گے تو آپ کو اپنی قبر آخرت کی یاد آئے گی۔ ایک تو وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے تھے اور جا کے روتے تھے، ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا، بھئی آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ ذو النورین ہیں، آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو کہا نہیں، قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ ٹھیک تو ساری منزلیں ٹھیک، اگر یہ خراب تو پھر سارے معاملات خراب۔ تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جائے، پہلی بات۔ تو عبرت حاصل کرنا جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا عورت کے لیے بھی تو ضروری ہے نا، اس نے بھی تو مرنا ہے۔ بھائی جب عورت مرتی ہے تو وہ بھی تو قبرستان میں تدفین ہوتی ہے نا، اس کی عورتوں کا قبرستان الگ تھوڑی ہوتا ہے، تو ایک ہی قبرستان میں تدفین ہوتی ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کی قبر آخرت نہیں ہے، اس کو بھی ضرورت ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ قبرستان جانا اور دعا کرنا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جایا کرتے تھے قبرستان، آپ بقیع تشریف لے جاتے تھے، آپ وہاں جا کر دعا مانگتے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ السلام علیکم یا اہل البقیع، السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، ویرحمنا اللہ منا ومنکم ویغفر اللہ لنا ولکم ویاکم۔ اب دیکھیں یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور اہل الدیار، ایک قبرستان کے لوگوں اور جو قبروں میں ہو ان کو کیا سلام پیش کیا جا رہا ہے، سلامتی پیش کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین، مسلمان ہیں جو مومنین ہیں، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع، کہ تم ہم سے پہلے پہنچ چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لاحقون، اور انشاءاللہ ہم بھی عنقریب تمہیں آپ پہنچیں گے، اور وَيَرْحَمُنَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہم پر تم پر رحم فرمائے، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو دعا ہے نا۔ تو دعا کی ضرورت زندوں کو بھی ہے، دعا کی ضرورت مردوں کو زیادہ ہے، کیونکہ وہ خود سے دعا نہیں مانگ سکتے، وہ خود سے کوئی عمل نہیں کر سکتے، تو لہذا ہم نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی کرنا ہے، اور ان کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ضرورت عورتوں کو بھی ہے، مردوں کو بھی ہے۔ اچھا، اب جو منع کیا جاتا ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے کہ بھئی ایک یہ کہ وہ عورت اکیلی قبرستان میں نہ جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ تنہا قبرستان میں جائے گی تو قبرستان کے اندر جو ہے وہ تنہائی ہوتی ہے، ویرانہ ہوتا ہے نا عام طور پہ، تو اور یہاں ہمارے ہاں تو بڑا برا حال ہے، عام طور پہ تو لوگ کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو وہاں پہ اس کی عزت آبرو پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ کوئی چور ڈاکو جو ہے وہ اس کے اکثر عورتوں نے کوئی زیور پہنا ہوتا ہے، تو وہ اور عورت کمزور ہوتی ہے نا، تو اس کو لوٹ سکتا ہے، اس کی جان مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی عزت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو لہذا اسلام چاہتا ہے کہ اس کی پروٹیکشن ہو، ٹھیک ہے جی، ایک وجہ۔ تو اب وہ اکیلی جا رہی ہے تو اکیلی نہ جائے، کسی کے ساتھ چلی جائے، محرم کے ساتھ چلی جائے، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں جا کر عورتیں ذرا رقیق القلب ہوتی ہیں اور فوراً جو ہے وہ رونا شروع کر دیتی ہیں اور اس طریقے سے آہ و بکا کرتی ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو لہذا اس لیے کہا کہ بھئی وہاں جب جائیں تو صبر سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور آہ و بکا نہ کریں، رونا اور قبروں سے لپٹ جانا اور قبروں کو چومنا، اس طرح کے کام نہ کریں۔ تو اگر عورت سمجھدار ہے، ان چیزوں کو سمجھتی ہے اور محرم کے ساتھ، تو وہ بالکل جا سکتی ہے اور اکیلے نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔